دو باتیں عرض کرنی ہیں، بلکہ دونوں کی ایک ہی بنتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کی قدر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کی قدر کرنی چاہیے۔ اب نعمتوں میں سے جیسے ہمارے جسم کے اعضاء ہر ایک نعمت ہیں، تو اسی طریقے سے ہماری پوری زندگی بھی ایک نعمت ہے۔ میں نے آج دانت میں یہ ڈلوائے ہیں، بولنا بھی مشکل ہو رہا ہے، نئی چیز ہے نا، پوری بات صحیح نہیں ہوتی۔ پہلے نیچے سے معذور تھے، اب اوپر سے بھی معذور ہو گئے۔ پہلے نیچے ٹانگ مصنوعی تھی، اب اوپر دانت بھی مصنوعی ہو گئے۔ یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ ابھی پتہ نہیں چلتا کیسے دانت کی کیا کیا نعمت ہے، جب چلا جاتا ہے پھر پتہ چلتا ہے نعمت ہے۔ زندگی بھی نعمت ہے، زندگی بھی سب سے بڑی نعمت ہے۔ زندگی ہے تو سب کچھ ہے، زندگی نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے۔ اور زندگی روح سے ہے۔ زندگی کس سے ہے؟ روح سے ہے۔ روح ہے تو پھر مٹھاس بھی ہے، روح ہے تو پھر خوشی بھی ہے، روح ہے تو پھر ساری نعمتوں کی لذت بھی ہے، روح ہے تو نیند بھی ہے، روح ہے تو کھانا پینا بھی ہے۔ ورنہ یہی جسم ہوگا جب روح نہیں ہوگا تو اس کے کھانے پینے کی لذت بھی، میٹھے کڑوے کی، پیسے دنیا دولت کی ساری لذتیں ختم۔ یہ جسم کی لذتیں بھی روح کی وجہ سے ہیں۔ اگر روح نہ ہو تو جسم کی جو لذتیں ہیں یہ بھی ختم۔ تو روح نکلتی ہے، کسی کا نام کیا ہے؟ موت ہے۔ روح نکلتی ہے، کسی کا نام کیا ہے؟ موت ہے۔ تو زندگی کی بھی قدر کرنی چاہیے۔ اور اللہ نے جو ہمیں جسم دیا ہے، جسم کا ایک ایک انگ، عضو، رواں رواں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے۔ آج ہمارے عزیزوں میں، رشتہ داروں میں، ہمارے گھر والوں کی سکی مامی تھی، وہ فوت ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، بخشش فرمائے۔ سب نے ان کے لیے دعا کرنی ہے۔ ابھی 2:15 بجے جو گزر گیا ان کا جنازہ تھا۔ تو ایک تو یہ درخواست کرنی تھی کہ جسم، روح اللہ کی نعمت ہے، زندگی اللہ کی نعمت ہے، تو زندگی نہ ہونے کا نام، روح نہ ہونے کا نام کیا ہے؟ موت ہے۔ اس پر ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے لیے بھی موت کی تیاری کریں، اور جو ہمارے عزیزوں میں، رشتہ داروں میں، تعلق داروں میں ایمان والے دنیا سے چلے جاتے ہیں ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ پاک نے نماز کا جو اینڈ فرمایا، آخر فرمایا، سلام سے پہلے ہم کیا کہتے ہیں؟ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین۔ اب یہ مؤمنین کا جو لفظ ہے، ہمارے حضرت خاقان سے دامت برکات نے دن فرمایا، یہ جو مومنین کا لفظ ہے یہ آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت کی صبح تک آنے والے تمام مومنوں کے لیے، جن کو ہم جانتے ہیں، جن کو ہم نہیں جانتے۔ نمازی بندہ پوری دنیا کے ایمان والوں کے لیے گزر گئے، جو موجود ہیں، جو قیامت تک آئیں گے، سب کے لیے نمازی بندہ دعا کرتا ہے۔ کتنا بڑا محسن ہے، دعاؤں کا کہا نہیں ہے اس کو کسی نے، لیکن پھر بھی وہ دعائیں کر رہا ہے۔ کون؟ جو نماز پڑھتا ہے۔ جو نماز نہیں پڑھتا پھر نہیں کر رہا۔ ہر نماز کا اینڈ کرتے ہوئے، سلام پھیرتے ہوئے، ختم کرتے ہوئے ہر نمازی یہ دعا پڑھتا ہے۔ تو یہ دعا پڑھتے ہوئے گویا جتنے گزر گئے ان کے لیے بھی بخشش کی دعا، جو موجود ہیں ان کے لیے بھی بخشش کی دعا، اور جو قیامت تک آئیں گے ان کے لیے بھی بخشش کی دعا۔ اور حدیث پاک ہے کہ جو بندہ ایمان والوں کے لیے بخشش کی دعا کرتا ہے، اب ایمان والے کتنے ہیں ان کی تعداد اللہ تعالیٰ کے بغیر کوئی نہیں جانتا، کوئی بھی، کوئی کیلکولیٹر نہیں کر سکتا، حساب نہیں کر سکتا کہ کتنے ایمان والے گزر گئے، کتنے اب ہیں، کتنے قیامت تک آئیں گے۔ لا تعداد، بے شمار، ان گنت۔ اس حدیث کے اوپر لکھا ہوا یہی ہے، ان گنت بے شمار نیکیاں حاصل کرنے کا وظیفہ۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ آپ ایمان والوں کے لیے بخشش کی دعا کریں۔
جتنے ایمان والے گزر گئے، جتنے آئیں گے، جتنے ہیں، ان کی تعداد بے شمار ہے، بندوں کے شمار میں نہیں آتی، بس اللہ جانتا ہے۔ تو جتنوں کے لیے آپ نے دعا کی اتنی نیکیاں آپ کے نامہ اعمال میں لکھی گئیں، اتنی نیکیاں آپ کے نامہ اعمال میں لکھی، ان گنت، بے شمار۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات۔ یہ لفظ عربی میں آتے ہیں، ورنہ جو مومنین کا لفظ میں نے بولا وہ سب کچھ شامل ہے۔ اے اللہ بخش دے سب ایمان والے مردوں کو، ایمان والی عورتوں کو، مسلمان مردوں کو، مسلمان عورتوں کو، جو زندہ ہیں ان کو، جو دنیا سے چلے گئے ان کو۔ تو اتنی جامع دعا ہے کہ کروڑوں، اربوں، کھربوں، اس سے بھی زیادہ نیکیاں بندہ اس دعا سے حاصل کر سکتا ہے، بس دل یہ ہے کہ اخلاص ہے۔ اور حدیث ہے کہ غائب کی دعا غائب کے لیے زیادہ قبول ہوتی ہے۔ میرے لیے کوئی دعا کرے مجھے پتہ ہی نہ ہو، میں کسی کے لیے دعا کروں اس کو پتہ ہی، یہ دعا اللہ پاک زیادہ قبول کرتے ہیں۔ زاد الطالب میں حدیث ہے، اسرع اجابۃ دعوت غائب لغائب، سب سے جلدی قبول ہونے والی دعا یہی ہے کہ بندہ کسی کی پشت پیچھے دعا کرے، ان دیکھے، اس کو پتہ ہی نہ ہو۔ اب جس وقت ہم نماز پڑھ رہے تھے، ہم نے نماز کی اینڈ میں یہی دعا کی کہ اللہ مجھے بخش دے، میرے ماں باپ کو بخش دے، اور تمام ایمان والوں کو بخش دے، تو انہوں نے ہمیں کہا بھی نہیں، ان کو پتہ بھی نہیں۔ یہ دعا بہت جلدی قبول ہوتی ہے، اور اسی کی وجہ سے قیامت کے دن قبروں سے لوگ جو گناہ لے کے گئے تھے وہ بخشے بخشائے اٹھیں گے، بلکہ نیکیوں کا خزانہ ساتھ لے کے اٹھیں گے، ایمان والوں کی دعائیں ان کے حق میں جمع ہو رہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کی قدر کرنی ہے، زندگی کی قدر کرنی ہے، موت کو یاد رکھنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو اعضاء دیے ہیں، ایک ایک انگل، ایک ایک انگل کا ایک ایک پورا، ایک ایک جوڑ بڑا قیمتی ہے، جسم کا کوئی حصہ بھی زائد از ضرورت نہیں ہے، ان کی قدر کریں، آج ان کو اللہ کے حکموں کے مطابق استعمال کر لیں، اپنی آخرت ان سے بنا لیں۔ 10 روپے بندہ بیکار استعمال کرے تو کہتے ہیں فضول خرچ ہے، کہتے نہیں کہتے؟ ایک 10 روپے کو بندہ فضول غلط جگہ پر خرچ کر، کیا کہتے ہو؟ اور آپ کی یہ ایک انگل جو نا حدیث پاک کے مطابق اگر کوئی کسی کی جان بوجھ کے ایک انگل پوری کاٹ دے تو اس کی دیت ہے 10 اونٹ۔ اس کی دیت کیا ہے؟ 10 اونٹ۔ 10 اونٹ کتنے پیسے بنتے ہیں؟ 3 لاکھ کا بھی ایک اونٹ ہو تو کتنے بنیں گے؟ 30 لاکھ روپے ایک انگل کی دیت۔ پوری 10 انگلی نہ کسی کی کوئی کاٹ دے، خدا نہ خاص جان کے جیسے دشمنی ہوتی ہے، کسی کی 10 انگلیاں پوری کوئی کاٹ دے تو اس کی دیت ہے پورا 100 اونٹ۔ اس کی دیت کیا ہے؟ جیسے پورے بندے کی دیت ہے نا مرنے کی، کسی قتل کر دے، اس کی پوری انگلیوں کی دیت بھی وہی ہے 100 اونٹ۔ تو ایک انگلی کے ہیں 30 لاکھ، تو 10 انگلی کتنے پیسے بنیں گے ہیں؟ ذرا اندازہ لگاؤ۔ اب یہ قیمت ہے ان اعضاء کی جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، ہمیں پرواہ ہی نہیں ہے، وہ غریب ہوں مر گیا غریب ہوں، مجھے تو اللہ نے کچھ دیا ہی نہیں ہے، یہ تھوڑا دیا ہے؟ ایک انگلی کی میں قیمت بتلا رہا ہوں، یہ حدیث ہے، یہ تمام فقہ کی کتابوں میں جو دیت کا باب لکھا ہوا ہے اس میں یہ ساری تفصیل سے لکھا ہوا ہے، ایک انگلی کی دیت اتنا ہے 10 اونٹ۔ یہ 10 اونٹ بھی ہم کہہ رہے ہیں 3 لاکھ کا اونٹ، ورنہ قربانی آئے گی دیکھ لینا اونٹ کتنے کا ملتا ہے۔ تو اس لیے ان چیزوں کی قدر کریں، ان چیزوں کیا کریں صاحب؟ قدر کریں۔ اللہ پاک ہمیں قدر کی توفیق دے، اور اللہ کی نعمتوں کی قدر کریں، اس کا شکر کریں، ان نعمتوں کو غلط استعمال، 10 روپے غلط استعمال کرو، فضول خرچ، اگر ہاتھ کو غلط استعمال کرے تو پھر، کان کو غلط استعمال کرے تو پھر، آنکھ کو غلط استعمال کرے تو پھر، پاؤں کو غلط استعمال کرے تو پھر، دماغ کو غلط استعمال کرے تو پھر، اور ایک ہے دماغ کو غلط استعمال کرے مارکیٹ میں، غلط استعمال کرے بازار میں، غلط استعمال کرے فلاں۔ ایک بندہ قرآن سامنے رکھ کے کھول کے مسجد میں بیٹھ کے دماغ کو غلط استعمال کرتا ہے، مولوی قرآن بھی سامنے کھلا ہوا ہے، بیٹھا بھی مسجد میں ہے
اور سوچتا وہاں کچھ اور ہے. قرآن بھی سامنے کھلا ہوا ہوتا ہے, بیٹھا بھی مسجد میں ہوتا ہے, اور قرآن کو پڑھتے ہوئے, قرآن سامنے ہوتے ہوئے, قرآن کو دیکھ, پھر بھی دماغ سے ابھی یہ کروں گا, ابھی وہ کروں گا, کسی کے بارے میں فلاں, کسی کے بارے میں فلاں. تو بتائیے یہ بندہ کتنا بڑا مجرم بن رہا ہوگا. سوچ سکتے ہو؟ تصور کی دنیا بندہ سوچ لے, یقین مانے پہاڑ ہل جائے گا اپنی جگہ سے کہ اتنا یار بڑا جرم, کہ بازار میں یہ کام غلط ہے, یہ کام بازار میں بھی غلط ہے. یہ بندہ کسی کے بارے میں منفی سوچے, غلط سوچے, نقصان کا سوچے, گندا سوچے, برا سوچے, چغلی کا, گالی کا, دھوکے کا, فراڈ کا, غلط ہے. لیکن اگر مسجد میں بیٹھ کے سوچے اور قرآن کو سامنے رکھ کے بیٹھ کے سوچ رہا ہو تو پھر کتنا بڑا جرم ہوگا. تھوڑا تصور کریں انسان. میں نے کئی دفعہ سمجھایا کہ شیشے کا ایک گلاس ہو وہ 10 فٹ اوپر سے گرے, اور ایک شیشے کا گلاس ہو وہ 100 فٹ اوپر سے گرے, تو ٹکڑے کس کے زیادہ ہوں گے؟ ہماری شان بہت اونچی ہے. ہماری شان طالب علموں کی, مولویوں کی, مسجد والوں کی, نماز والوں کی, اللہ والوں کی, دین والوں کی شان بہت اونچی ہے. جب ہم وہاں سے گرتے ہیں تو ہمارے 1000 ٹکڑے ہوتے ہیں. وہ جو دوسرے گرتے ہیں وہ تو 10 فٹ سے گرتے ہیں, وہ بازار کا ماحول ہے, ان کا غلطی ان کی بھی ہوتی ہے, لیکن وہ 10 فٹ سے گرتے ہیں, ہم 100 فٹ سے گرتے ہیں, تو پھر ہمارا تو نقصان زیادہ ہوگا. اس لیے ہمیں زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے, زیادہ اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے.